والا سب سے پہلے میں مسز امل سفیر سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی. اجازت. مسز امل سفیر، آپ کی اپنے کزن حیدر نواز کے ساتھ شادی جو کہ کسی وجہ سے نہیں ہوئی، اس میں آپ دونوں کی پسند شامل تھی؟ جی. ٹھیک ہے. 4 سال اس رشتے میں رہ کر آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ ایک پاگل سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ کیونکہ if I'm not mistaken، اگر میرے موکل حیدر نواز اس شادی سے انکار نہیں کرتے تو اب تک تو یہ شادی ہو چکی ہوتی، رائٹ؟ جی. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ حیدر نواز کا اس رشتے سے انکار اس لیے ہے کہ وہ منال حیدر سے محبت کرتے تھے؟ جی. آپ تینوں 4 سال ایک ساتھ یونیورسٹی میں رہے، کمال ہے. کیا کبھی آپ کو حیدر اور منال کے افیئر پر شک ہوا؟ نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس شادی سے انکار کی وجہ پروفیسر ہمایوں پر لگایا آپ کا جھوٹا الزام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ شادی سے انکار کی وجہ پہ بات کر رہی ہیں یا پروفیسر پر لگائے جھوٹے الزام کی؟ I object your honor. وکیل صاحبہ اس معاملے پر بات کر رہی ہیں جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے یور آنر، اس لیے کہ میرے موکل حیدر نواز کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے وکیل صاحب بار بار اسی واقعے کو اپنے دلائل میں استعمال کرتے رہے ہیں. Objection overruled. Please continue. تو ہم واقعے کی طرف آتے ہیں. کیا ہوا تھا اصل میں آپ کے اور پروفیسر ہمایوں کے درمیان؟ اس بارے میں اپنا مکمل بیان یونیورسٹی انکوائری کمیٹی کو دے چکی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو اس کمیٹی پر پورا اعتماد ہوگا کہ وہ آپ کو بھرپور انصاف دلائے گی. جی. مسز امل سفیر، یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے حیدر نواز سے اس شادی سے انکار کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی؟ جی نہیں. پھر سوچ لیجئے. نہیں؟ ٹھیک ہے. حیدر نواز کے انکار کے بعد آپ نے ان کے بڑے بھائی سفیر نواز سے شادی کر لی، کیوں؟ کیونکہ اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کا اور کوئی حل نہیں تھا میرے پاس. تو یہ پھر سمجھوتے کی شادی ہوئی، am I right؟ خیر، آپ نے سفیر نواز سے شادی کر لی. یہ بتائیے کہ جب حیدر نواز نے منال حیدر سے شادی کر لی تو آپ کا کیا ری ایکشن تھا؟ میں اس کے حق میں تھی کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی تھی کہ حیدر اپنی زندگی میں موو آن کرتا. ٹھیک ہے، پھر ہم بھی موو آن کرتے ہیں. حیدر نواز نے منال حیدر سے شادی کر لی، آپ ہنسی خوشی عزت اور محبت سے رہنے لگیں. ایسے میں ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی کی انکوائری ری اوپن ہو گئی. جی. آپ یونیورسٹی جاتی ہیں، وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ انکوائری ری اوپن نہیں ہوئی تو پولیس ڈائریکٹلی اس میں دخل اندازی کر کے انویسٹیگیٹ کرے گی. جی. پھر عین اسی وقت آپ کے مطابق میرے موکل حیدر نواز آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. اور اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی جاتی ہیں انکوائری کمیٹی کے سامنے تو آپ وہاں یہ بیان دیتی ہیں کہ حیدر نواز نے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ انکوائری ری اوپن کروائی ہے کیونکہ آپ نے اس کے چند ناجائز مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. انفیکٹ اس کا ذکر آپ نے منال حیدر سے بھی کیا جس کے گواہ آپ کے شوہر نامدار سفیر ہیں جو آپ کو بہت عزت اور محبت سے رکھتے ہیں. جی. اور پھر مسز امل سفیر، آپ کے شوہر اپنے بھائی کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے ہیں جس میں اٹیمپٹ آف ریپ کے علاوہ ایک اور دفعہ شامل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حیدر نواز نے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو فون پر سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیں. جی ہاں. ٹھیک. یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا تھا؟ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ اس دن سفیر نے حیدر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے کیونکہ عدالت کے ریکارڈ میں رہے کہ یہ واقعہ 21 ستمبر کو پیش آیا تھا کیونکہ اسی دن یہ ایف آئی آر داخل کی گئی تھی. کیا دھمکی دی تھی حیدر نواز نے آپ کو فون پر؟ یہی کہ اگر گھر کے باہر آ سکتا ہے تو گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اندازاً کیا وقت رہا ہوگا اس وقت؟ مجھے یاد نہیں ہے. پھر بھی جیسے کہ صبح, دوپہر, شام, رات, صبح. محترمہ امل سفیر, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اتنی گھٹیا, اتنی شرمناک اور بیہودہ حرکت کے بعد آپ نے حیدر نواز کا فون ریسیو کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ کیونکہ مجھے لگا کہ وہ اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جناب والا, مجھے ان سے مزید کوئی سوال نہیں کرنا. پاکستان سپر مارکیٹ سے شاپنگ کریں اور گولڈ سیو کریں 100%.